ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ خدا جس میں کہ ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات کی، جو کہ در حقیقت اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اس وقت پاکستانی میڈیا جبکہ حقائق کو مسخ کرنے کا مشن لیے ہوئے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ بغیر کسی حد کے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے میں ایم ٹی اے انٹرنیشنل حقائق کو درست حالت میں، صحیح حالت میں آپ تک پہنچانے کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ جو ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان ثریا پہ چلا جائے گا، تو ایمان ثریا پہ جاتے ہوئے بھی تاریخ شاہد ہے، ہم سب جانتے ہیں، سب اپنے کیا اور غیر کیا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک وہ دور آیا امت پر جس میں ایمان ثریا پر چلا گیا، اور ثریا پر ایمان کے جانے کی بنیادی وجہ یہی بنی کہ حقائق کو، اسلام کی تعلیمات کو، خوبصورت تعلیمات کو انتہائی مسخ کر کے، بگاڑ کر جب دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو ایمان ایسا ناپید ہوا کہ گویا ثریا پر چلا گیا۔ پھر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسیح موعود اور امام مہدی اسے ثریا سے واپس لانے کا عظیم الشان کام سر انجام دے گا، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ اس دنیا میں امت محمدیہ کی فلاح و بہبود کی خاطر مسیح موعود اور امام مہدی کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صورت میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ثریا سے ایمان کو واپس دنیا پر لے کر آنے میں، لوگوں میں لے کے آنے میں، اس بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود کے لیے اسے واپس لے کر آنے کا کام جو انجام دیا، تو اس میں بھی آپ نے در حقیقت جو بنیاد بنی آپ کی مشن کی، وہ حقائق کو درست حالت میں، اسلام کی تعلیمات کو درست حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آپ نے ایسا کیا، اور اس کام کے نتیجے میں جو ہے وہ عظیم الشان آپ نے کارنامہ سر انجام دیا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی کہ احیاء دین کا۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق اور سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ پیغام جس نے دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے اثر نو متعارف کروایا۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ پروگرام کے دوران آپ ہم سے جب چاہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالات جوابات دینے کے لیے جو علماء تشریف لائے ہیں ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، اور پاکستان ہی سے ہمارے جو دوسرے عالم دین ہیں وہ ہیں مکرم حافظ مظفر احمد صاحب، اور یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا عبد المومن طاہر صاحب اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب۔ تو ہم یہاں سے اب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا حافظ مظفر احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی اور اس دعوے کی صداقت کی، اس پہ تو بات چل رہی ہے، بات چلتی بھی رہے گی کہ یہ اس پروگرام کا مقصد ہے ہی یہ کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے اور اس کے جو صداقت کے نشانات ہیں ان پر جو ہے وہ ہم بات کریں۔ لیکن آپ اگر ہمیں یہ بتائیں، دعوے اور دلیل پہ بات چل رہی ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ساری عمر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ امام مہدی تھے، مسیح موعود تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ساری عمر ان کی کس مصروفیت میں گزری ہے؟ کیا چیز تھی ان کی جس کی ساری عمر انہوں نے جو کام کیا وہ کیا کام تھا؟ جی جزاک اللہ عاطف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اس زمانے کا مجدد اور مسیح و مہدی بنا کر بھیجا، اور آپ کا ایک بڑا کام احیاء دین تھا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ثریا سے لا کر آپ نے ایمان کو قائم کیا، اور یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے کہ آپ نے ایک ایسی عظیم الشان پاکیزہ دینی اور روحانی جماعت قائم فرمائی
کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیک نمونہ اس جماعت کے اندر ہے، لیکن یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اس وقت اس میں جانے سے پہلے میں یہ بھی ذکر کروں گا اور کارناموں کے لحاظ سے کہ آپ کا ایک اور اہم اور عظیم الشان کارنامہ کسر صلیب اور دیگر ادیان پر اسلام کو غالب کرنا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی دینی اور ملی خدمات کا دائرہ اعتقادی، عملی اصلاح اور اخلاقی اور روحانی تربیت اور علمی کاوشوں کے لحاظ سے اتنا وسیع ہے کہ محدود وقت میں اس کا احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں۔ آپ نے تو اپنے زمانے میں ایک چومکھی لڑائی لڑی، کیا آریہ اور کیا عیسائی اور کیا سکھ اور کیا مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی اصلاح، ایک طویل فہرست ہے آپ کے کارناموں کی، جس کے لیے آئندہ مختلف نشستوں میں اس کا ذکر جاری رہے گا۔ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں اسلام تمام مذاہب کے حملوں کی زد میں تھا، اس وقت آپ نے اسلام کے دفاع کا بیڑا اٹھایا، جب مولانا حالی یہ کہہ رہے تھے کہ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس وقت آ کر حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اسلام کی خدمت کے کام کا آغاز کیا ہے، اور آپ نے جو 80 سے زائد تصانیف فرمائی ہیں، اس میں جو پہلا شاہکار تھا وہی آپ کی کتاب براہین احمدیہ ہے، جس کے ذریعے آپ نے اسلام، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے جب پیش کیا، اور 10,000 روپے کا اس زمانے میں انعام مقرر کیا اور کوئی اس کا جواب نہ پیش کر سکا، اور ایک تہلکہ مذہبی حلقوں میں اس کتاب نے مچا دیا، یہاں تک کہ اس زمانے کے چوٹی کے عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اہل حدیث کے لیڈر، رسالہ اشاعت و سنہ کے ایڈیٹر، انہوں نے بھی مانا اور تسلیم کیا کہ اس کتاب براہین احمدیہ کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ دوسری طرف دیگر مذاہب کا جہاں تک معاملہ ہے، آریوں سے مقابلے ہوئے، عیسائیوں سے مقابلے ہوئے، مگر میں نے عرض کیا کہ کسر صلیب کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ پس منظر جاننا ضروری ہے کہ 19ویں صدی کا جو آخر ہے، اس میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز حکومت کی سرپرستی میں یہاں عیسائی مذہب کو پھیلایا جا رہا تھا۔ جہاں چند مبلغ ہوا کرتے تھے 1 صدی پیشتر، وہاں عیسائی مبلغین کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ جہاں چند کتابیں چھپا کرتی تھیں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی کتابیں چھپنے لگی، اور جہاں چند 100 لوگ عیسائی ہو رہے ہوتے تھے، وہاں 19ویں صدی کے آخر تک 10 لاکھ مسلمان عوام الناس میں سے عیسائی ہو گئے، اور 200 علماء تھے جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور تو اور آگرے کی شاہی مسجد کے امام مولوی عماد الدین، پادری عماد الدین بن گئے۔ یہ ایک ایسا سیلابی ریلا تھا عیسائیت کی طرف سے، جس میں پادری لیفرائے یہ اعلان کر رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم سارے ہندوستان کو عیسائی بنا کر دم لیں گے، تو دوسری طرف مسٹر جان ہنری بیروز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مکے اور مدینے پر ہم صلیبی جھنڈا لہرائیں گے، اور پادری فرینک بالٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب اسلام کے احیاء کی تمام تر کوششیں لاحاصل ہیں، اس کے لیے خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس زمانے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بیڑا اٹھایا ہے اسلام کی خدمت کا، اسلام کے دفاع کا، اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ میرا کام بطور مسیح موعود صلیب کو توڑنا اور دجال کو قتل کرنا ہے، یعنی دلائل سے عیسائیت کو شکست دے کر صلیبی عقائد کو پاش پاش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں پادریوں سے مقابلے کے لیے، قلمی جنگ کے لیے اب یہ دارالحرب ہو چکا ہے ہندوستان، اور ہمیں ان سے قلمی جنگ کرنا ہوگی، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ جب تک ان کا خدا فوت نہ ہوا، ان کا مذہب بھی فوت نہیں ہو سکتا۔ ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے کہ مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، اس ستون کو پاش پاش کر دو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب کہاں ہے۔ چنانچہ آپ نے عیسائیوں کے نام نہاد خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھائی، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو بنیادی عقائد تھے، الوہیت مسیح، تثلیث اور کفارہ، ان پر ایسی ضرب لگائی کہ عیسائی حکومت کے زیر سرپرستی تعمیر ہونے والا صلیبی محل زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ آپ کی لاجواب تحقیق پر مشتمل کتب راز حقیقت اور مسیح ہندوستان میں اس کے شاہکار ہیں، اور وہ سیلابی ریلا جو عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو بہائے چلا جا رہا تھا، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس کے آگے ایک بند باندھ دیا، بلکہ اس دھارے کو نہ صرف روکا، اس کا رخ موڑتے ہوئے الٹا آپ
ने ईसाइयों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, फरमाया आओ ईसाइयों इधर आओ, नूरे हक देखो, राह हक पाओ, जिस कदर खूबियां हैं कुरान में कहीं इंजील में तो दिखलाओ। एक तरफ आपने दुआओं के जरिए सलीब को तोड़ने के लिए दुआओं मुस्तरबाना पुकार खुदा ताला के दरबार में की, तो दूसरी तरफ ईसाई पादरियों को दावत दी कि आओ और 40 दिन मेरे पास ठहरो और रूहानी निशान दिखाने के मुकाबले की मैं तुम्हें दावत देता हूं, मगर कोई मुकाबले में नहीं आया। आपने अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में ईसाइयों को मुबासे और मुबाहले की भी दावत दी, मगर उस वक्त भी कोई मुकाबले पे नहीं आया। यहाँ तक कि अमृतसर के ईसाइयों ने जब एक मुबाहले की मुबासे की दावत जंडियाला के ईसाइयों को दी, तो उसमें हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस तशरीफ लेकर आए और पादरी अब्दुल्ला आथम के साथ मुबासा हुआ। उसमें आपने ये मोहकम उसूल मुनाजरा पेश किया कि हर मजहब अपने दावे और दलील को अपनी किताब से साबित करे, और आखिर तक इस मुनाजरे में ईसाई अपनी उलूहियत मसीह और तसलीस और कफारा के दलाइल इंजील से पेश नहीं कर सके। आपने लॉर्ड बिशप लेफ्राय लाहौर को भी मुबासे की दावत दी, मगर उसने भी पसो पेश किया और उसने इसे कबूल न किया। ये वो मुकाबला है जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत को रोक कर उनको पसपा करने में, उनको दलाइल को रद्द करने में जो किरदार अदा किया है, और ईसाइयों ने इसको तस्लीम किया। चुनाचे लॉर्ड बिशप एली कोर्ट ने लंदन में पादरियों की आलमी कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हिंदुस्तान की बरतानवी ममलिकत में एक नई तर्ज का इस्लाम हमारे सामने आ रहा है। ये नया इस्लाम अपनी नौइयत में मुदाफियाना ही नहीं, जारहाना हैसियत का हामिल। एक तरफ तो ये वहां तस्लीम कर रहे थे इन बातों को कि अब हमारे मुकाबले पर एक ऐसी जमात आ गई है, जमात अहमदिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के चोटी के उलमा ने इस बात को तस्लीम किया। हजरत बानी जमात अहमदिया ने जिस तरह दिफा किया है आरियों के मुकाबिल पर, ईसाइयत के मुकाबिल पर, इसकी नजीर नहीं मिलती। मुख्तलिफ उलमा के हवाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के हवाले हैं, मिर्जा हैरत देलवी के, मौलाना जफर अली खां के, मौलाना सैयद हबीब साहब एडिटर अखबार रियासत के। मैं उन तमाम को छोड़ता हूँ क्योंकि उन तमाम का खुलासा एक आखिरी हवाले में जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आ जाता है, और वो बहुत ही फैसला कुन, और वो हवाला मौलवी नूर मोहम्मद साहब नक्शबंदी चिश्ती का है, जिन्होंने मौलवी अशरफ अली साहब थानवी के तर्जमा कुरान के दीबाचे में उस जमाने की कैफियत और पस मंजर का जिक्र करते हुए ये बयान किया है कि किस तरह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत का मुकाबला करके कसर सलीब करके दिखा दिए। वो तारीफ फरमाते हैं उसी जमाने में पादरी लेफ्राय पादरियों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर और हलफ उठाकर विलायत से चला कि थोड़े अरसे में तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बना लूंगा। विलायत के अंग्रेजों से रुपए की बहुत बड़ी मदद और आइंदा की मदद के मुसलसल वादों का इकरार लेकर वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और बड़ा तलातुम बर्पा किया। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर बजिस्म खाकी जिंदा होने और दूसरे अंबिया के जमीन में मदफून होने का जुमला अवाम के लिए उसके ख्याल में कारगर हुआ। तब मौलवी गुलाम अहमद कादियानी खड़े हो गए और लेफ्राय और उसकी जमात से कहा कि ईसा जिसका तुम नाम लेते हो दूसरे इंसानों की तरह फौत होकर दफन हो चुके हैं, और जिस ईसा के आने की खबर है वो मैं हूं। बस अगर तुम सआदतमंद हो तो मुझको कबूल कर लो। इस तरकीब से उसने लेफ्राय को इस कदर तंग किया कि उसको अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया, और इस तरकीब से उसने हिंदुस्तान से लेकर विलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। तो ये है वो खिदमत हजरत बानी जमात अहमदिया की, जिसका सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि खिलाफत अहमदिया के जरिए से जारी और सारी है और जारी और सारी रहेगा जब तक कि वो नविश्ता पूरा नहीं हो जाता जो हजरत बानी जमात अहमदिया ने अल्लाह ताला से इल्म पाकर फरमाया था कि करीब है कि सब मिल्लतें हलाक हों मगर इस्लाम, और सब हरबे टूट जाएं मगर इस्लाम का आसमानी हरबा कि जो न टूटेगा और न कुंद होगा जब तक कि दज्जालियत को पाश पाश न कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, जज़ाकल्लाह। नसीर कमर साहब, अभी हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बताया है मुख्तलिफ लोगों के हवाले से भी, और ये एक साबित शुदा हकीकत है कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत के रद में जो चौमुखी लड़ाई लड़ी है हुजूर ने, उसमें पादरियों को जो है जिस तरह बताया नूर मोहम्मद नक्शबंदी साहब के हवाले से कि यूरोप तक शिकस्त दे दी और सर मतलब हमेशा के लिए। इसी तरह जो है वो ईसाइयों के तमाम दलाइल पर उनको दंदान शिकन जवाब दिए और ये कि उनके झूठे खुदाओं की हकीकत वाज़े की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक चैनल पर पिछले दिनों एक साहब बैठे ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अलैहिस्सलाम ये ख़ुद एतराफ़ किया है कि मैं अंग्रेज़ का ख़ुद काश्ता पौधा हूँ। मैं आपसे इसका सिर्फ एक दो टोक जवाब चाहूँगा, कहीं हज़रत साहब ने यह तहरीर फरमाया है कि मैं अंग्रेज़ का ख़ुद काश्ता पौधा हूँ?
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی کتاب میں، کسی تحریر میں، کسی تقریر میں ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ آپ یا آپ کا دعویٰ یا آپ کی جماعت کسی کے متعلق بھی قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات عقلاً بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے حافظ صاحب کا جواب سنا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے کہ انگریز نے کسی کو خود کھڑا کیا ہو اور آپ فرمائیں کہ مجھے انگریز نے کھڑا کیا ہے تاکہ میں ان کے خدا کو مار دوں۔ تو یہ اتنی یعنی بودی اور فضول سی بات ہے کہ اس کو عقل مانتی نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن حضرت مسیح کے برعکس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بڑے زور کے ساتھ، بڑی قطعیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، مجھے خدا نے بھیجا ہے اس زمانے کی اصلاح کے لیے۔ میں چند جملے ان میں سے جو آپ نے بہت جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا، میں نے چند جملے انتخاب کیے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حضرت قدس کا باغ ہوں، جو مجھے کاٹنے کا ارادہ کرے گا وہ خود کاٹا جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اسی طرح رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اور پھر اپنی جماعت کے متعلق فرمایا کہ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں نزول المسیح میں، خدا کا فرمودہ کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائے گا۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ آپ آگے جا کے آپ فرماتے ہیں، یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلے کے برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے اور کیا کچھ ہزار جان کاہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے، یہاں تک کہ حکام تک جھوٹی مخبریاں بھی کیں، خون کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام جوش دلایا اور ہزارہا اشتہار اور رسالے لکھے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسبت دیے اور مخالفانہ منصوبوں کے لیے کمیٹیاں کیں، مگر ان تمام کوششوں کا نتیجہ بجز نامرادی کے اور کیا ہوا؟ پس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا، کسی نے لگایا ہوتا یا خود بنایا ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے چند ہزار ترقی کر گیا؟ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، کیا بجوز خدا تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے۔ کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اسی خدا نے جو میرے ساتھ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بڑے پرشوقت الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، یہ جماعت خدا کی قائم کردہ جماعت ہے اور خدائی وعدے اور اس کے نشانات اس کی تائید میں کھڑے ہیں۔ تو افطراء کو کرنا چاہے تو مرضی کرتا رہے۔ یہ بتائیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں کہا گیا، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا نا کہ پچھلے دنوں جو ایک دوبارہ سے ایک رو چلی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کی نئے سرے سے، اگرچہ اعتراضات وہی ہیں ان کے، لیکن یہ سال ہر سال سے یہ کیا جاتا ہے اور بارہا اور مختلف جگہوں پہ یہ اعتراض ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر اس مطلب بنیاد کیا ہے اس افطراء کی؟ دیکھیں حضرت مسیح یہ یہودیانہ خصلت ہے، یحرفون الکلمہ مواضعہ، ایک جگہ کسی جگہ پہ خود کاشتہ پودا کے الفاظ پڑھ لیے اور پھر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنی مرضی سے ایک بات بنا لی کہ یہ مرزا صاحب نے اپنے متعلق کہا ہے۔ خود کاشتہ پودا کے الفاظ تو السلام کی کتب میں آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کی بعض آیات کے بعض حصوں کو چن کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے باقی موضوع سے اس کے بالکل قطع کر کے تو جو مرضی کو بناتا رہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جبھی جیسا کہ آپ نے سنا اس زمانے میں عیسائیوں پر بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور عیسائی پادری پسپا ہو رہے تھے اور انہیں بڑی تشویش تھی۔ دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ
کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ یہی لوگ جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے، مولوی لوگ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو اکساتے تھے کچھ اور باتیں کر کے، اور انگریزوں کو جا کے کہتے تھے کہ یہ شخص جو مسیح اور مہدی ہونے کا دعوے دار ہے یہ تو بہت بڑا دشمن ہے عیسائیت کا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ مہدی سوڈانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا، یہ تو آپ کی عیسائیت کے خلاف ہی نہیں، آپ کی انگریزوں کی حکومت کے بھی خلاف ہے. اب آج یہی مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ ہے. اس وقت جا کے انگریزوں کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عیسائیت کا بہت بڑا دشمن ہے اور انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو گورنر تھا وہ جو عیسائی تھا سر میلکم، وہ بھی اس بات سے بڑا تکلیف میں تھا اور اس کو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ہاتھ ڈالا جائے، کیونکہ آپ عیسائیوں پہ بڑے سخت حملے کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک مکتوب 24 فروری 1898 کو گورنر بہادر کے نام لکھا اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے، اسی مکتوب کے اندر وجہ بتائی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے تواتر سے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے متعلق اس فرقے کے متعلق جو ایک نیا فرقہ ہے، گورنمنٹ کو بدظن کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا ہم کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں یا بغاوت کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے اس میں حقیقت حال کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کی سرکار انگلیشیا کے لیے خدمات کا تو موترف خود حکومت ہے. اور حضور نے ان چٹھیوں کے بعد حوالہ بھی دیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورتحال ہے، تو آپ کا یہ خیال کرنا کہ گویا ہم کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا یہ خاندان، یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کی ایک خط لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا خاندان جو احمدی نہیں تھا، جو اہل سنت والجماعت سے یا کچھ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، ملا جلے وہ لوگ تھے، اس خاندان کے حوالے سے حضور نے یہ بات کی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک طرف ایسا دعویٰ کیا ہے جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ کی عیسائیوں کے خلاف اس طرح کی جنگ کے نتیجے میں حکومت بھی جو ہے وہ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتی ہے. تو اس رفع التباس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کو یہ لکھا کہ یہ خاندان جو ہے اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گویا آپ ہی کا خود کاشتہ ہے، اور خود کاشتہ کیا عملاً انگریزوں کی مدد کی سکھوں کے مقابل پر حضرت مسیح علیہ السلام کے آباء و اجداد نے، کیونکہ سکھوں کے زمانے میں ان کے بہت سارے جو حقوق تھے وہ طلب کیے گئے، مذہبی لحاظ سے بھی انہیں اذیتیں دی گئیں، ان کے گاؤں سے بھی بے دخل کیا گیا. تو اس وقت اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی، تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کی مدد کی اور بعض فوجی دستے بھی مہیا کیے. وہ ساری تفصیل حضور نے اس میں بیان فرمائی ہوئی اور فرمایا کہ یہ خاندان ایسا ہے. اور دراصل وہ جو غیر از جماعت خاندان تھا ان کے بچاؤ کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم پہ مصیبت پڑ رہی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہرگز وہاں پہ اپنی جماعت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس سارے مکتوب کو پڑھیں تو حضور نے اس میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اور میرے یہ اعتقادات ہیں کہ ہم ظلم اور فساد اور بغاوت سے اعتراض کرتے ہیں. ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، اور عیسائی پادری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، ان کو اس سے روکا جائے. اس سارے چیز کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو اسلام کے دفاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے اس مکتوب میں بھی حضور نے یہ ذکر فرمایا. اور یہ جو وضاحت تھی یہ اس محض اس خاندان کے لیے تھی جو احمدی نہیں تھا، غیر جماعت تھا، اہل سنت تھے یا اہل حدیث سے تھے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ہرگز اپنی جماعت کے متعلق کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. جی بہت بہت شکریہ نذیر احمد صاحب. تو ناظرین ایک اور بات جو اس میں ہے تھوڑی سی وضاحت جس کی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو دندان چکن جواب دی ہے، عیسائیوں کو جو ہے وہ ایسے جواب دیے کہ یورپ تک کے پادری خاموش ہو گئے، تو یہ سب کے سب حضور نے اسلام کی حقانیت ثابت کرتے ہوئے دی ہے. اس میں کوئی اپنا ذاتی آرگیومنٹ نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں اور دیگر مذاہب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عمر ایسے جواب دیے کہ جن کا جواب نہ وہ آج تک دے سکے نہ آئندہ کبھی دے سکے گا. تو ناظرین پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے بات کی. میڈیا کیا ہر سطح پہ ہر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ایسا ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی اگریسو ہے، اس کے اندر وائلنس بھی شامل ہو جاتا ہے، احمدیوں کی جان تک لینے سے نہیں چوکا جاتا.
تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے جو وفاقی وزیر ہیں برائے مذہبی امور، وہ یقیناً پاکستان میں مذہب کی صورتحال کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھتے ہوں گے. تو ہم نے سید حامد سعید کاظمی صاحب سے بات کی، جو کہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں. اس وقت یہ ریکارڈڈ انٹرویو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جی السلام علیکم حامد سعید کاظمی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کاظمی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، تو آپ پاکستان میں اس وقت جو مذہب کی جو صورتحال ہے اور جس طرف یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ بحیثیت ایک وزیر کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایشو بہت پہلے سے شروع کیا گیا تھا، جب شیعہ سنی فساد کے نام پر یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا تھا، اور اس وقت اس حوالے سے فورسز بھی بنی جو اب کل عدم ہیں تنظیمیں، اور چونکہ پاکستان میں میجورٹی سنی حضرات کی ہے، تو اس لیے ایک طرح سے جو لوگ سنیت کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے ان کو ایک اپر ہینڈ اور پریولیج بھی نظر آیا. لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہو گئی اور لوگوں پر کھل گئی کہ یہ صرف شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شیعہ سنی فساد ہوتا تو یہ مسجدوں میں ہوتا، یہ گلیوں میں ہوتا، کوچوں میں ہوتا، محلوں میں ہوتا، جہاں شیعہ سنی رہ رہے ہیں وہاں ہوتا. لیکن ان کالونیز میں تو لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اور یہ مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جا کر فساد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف سیکٹیرین نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں. لیکن آج اگر جبکہ ویسے تو دین اور مذہب کو ہم نے زینت تاکہ نسیاں کر دیا ہے اور ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارا جو زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم حلال حرام کی تمیز بھی اس طرح پیش نظر نہیں رکھتے جس طرح رکھنی چاہیے، لیکن ہم مسلک اور مذہب کی بنیاد پر یہ فساد اور خونریزی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور فیکٹرز ہیں، کچھ اور عوامل ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خالصتاً دینی اور مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ اور سازشیں ضرور شامل ہیں. جی کاظمی صاحب، آپ نے ابھی جو سنی شیعہ کی مثال دی، یہ بالکل درست بات آپ نے فرمائی ہے. لیکن آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، نہ سنیوں کے خلاف کوئی قانون موجود ہے، نہ شیعوں کے خلاف کوئی قانون ہے. پاکستان کا آئین اگر کسی کو غیر مسلم قرار دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، اور خاص طور پہ اب یہ 28 مئی والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں عرض کروں گا کہ یہ تصور اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پچھلے مہینے جو لاہور کے اندر قادیانیوں کی عبادت گاہ پر جو حملہ ہوا ہے تو وہ ان قوانین کے نتیجے میں ہے. یہ قوانین تو 1974 میں پاس ہوئے تھے، بلکہ وہ جو قوانین ہیں اگر آپ غور کریں تو دراصل اس قسم کے واقعات کی راہ میں سد باب ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیے، اگر کوئی دین اور مذہب کے نام پر یا بلیسفیمی کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ رپورٹ کیا جائے، اگر کوئی قانون ہوگا تو ظاہر ہے کہ پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ قاعدے اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. لیکن اگر کوئی قانون نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہیں وہ مذہبی غیرت کی وجہ سے اور وہ کہیں گے کہ اچھا جی، جب ملکی قانون اجازت نہیں دیتا تو ہماری، جیسے اب غازی علم دین شہید کا واقعہ سامنے آتا ہے، تو یہ واقعہ جو لاہور کا ہے یہ اس انداز سے نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ تو شرپسندوں نے صرف اس کا بھی میں پس منظر بتا دوں. وہ مسئلہ کیا ہے، ایک فیکٹر یہ تھا، الزام یہ آ رہا تھا ان ایکسٹریمسٹ پر جو مسجدوں میں اور ان جگہوں پہ حملے کر رہے تھے، ان پر الزام یہ تھا کہ جی یہ شراب خانوں پر حملے نہیں کرتے، یہ کیسینوز پر حملے نہیں کرتے، یہ فحاشی کے اڈوں پر یہ حملے نہیں کرتے، یہ حملے کرتے ہیں تو مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں اور دینی تقاریب میں کرتے ہیں، تو یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، ان کے ایمز اینڈ ٹارگٹس کچھ اور ہیں. تو انہوں نے وہ عوامی رائے کو بدلنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو احمدیوں اور غیر مسلموں اور یہ دین کے دشمنوں کے خلاف ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک طرح سے اپنی دانش میں پبلک اوپینین چینج کرنے کے لیے کام کیا ہے. یہ در حقیقت احمدیوں کے خلاف اس قانون کا، امتیازی قانون کا نتیجہ نہیں ہے. جی آپ نے ابھی بات کی کہ گلی محلوں میں لوگوں کے محفوظ ہونے کی، تو یہ جو آرڈیننس ہے 1984 کا، جسے آپ کے قانون کی زبان میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، اس کے مطابق تو احمدی گلیوں محلوں میں بھی کہاں محفوظ رہے ہیں؟ اتنے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جہاں پہ پبلک نے ان کو ٹارگٹ کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیے نا، اگر کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ آپ رپورٹ کریں کہ جی انہوں نے یہ سفر کیا ہے، ان کو یہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے خلاف اس طرح سے زیادتیاں ہوئی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلیسفیمی لا جو ہے پاکستان میں، جس کو ٹارگٹ کر کے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، تو ان کے کیسز
جتنے خود مسلمانوں کے خلاف رجسٹر ہوئے ہیں اتنے نان مسلمز کے خلاف تو نہیں ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی کیس میں کسی کے خلاف سزا بھی نہیں ہوئی. یعنی وہ چیزیں جو کہ اپنے نتائج کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے میں آج کوئی قانون بنا رہا ہوں تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ایک قانون بنا ہوا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں, تو پھر اس پر اعتراض کرنا تو صرف برائے اعتراض ثابت ہوگا نا. وہ جب ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ وہ بلیسفیمی لا کے تحت جو میجورٹی مور دین 70% جو مقدمات ہیں وہ خود مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں, وہ کسی غیر مسلم مائنورٹی کے خلاف نہیں ہوئے, غیر مسلم مائنورٹی کے خلاف بہت کم ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے, کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, وکٹیمائز کرنے کے لیے کام نہیں ہوا ہے. تو پھر کاظمی صاحب ایک ایسا قانون جو خود الٹا مسلمانوں پہ ہی پڑ رہا ہے, جسے مسلمان ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں کوئی امن معاشرے کا پیدا ہونا تو دور کی بات, امن معاشرے کا برباد ہو چکا ہے, ایسے قوانین کو آپ ریوائز کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ احمدیوں کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس لحاظ سے, یعنی آپ ہر لحاظ سے اس قانون کو ریوائز کرانا چاہتے ہیں. جی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے نتیجے میں جتنی قتل و غارت گری ہوئی, میں یہ عرض کروں گا یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوئی ہے. میں عرض کروں گا کہ آج آپ اس قانون کو ختم کر دیں, پھر آپ دیکھیے کہ ملک میں کیا حالت ہوتی ہے. اس لیے کہ پھر جب ملکی قانون نہیں ہوگا, کوئی شخص کسی کے خلاف شوشہ چھوڑ دے گا, اس نے یہ بکواس کی ہے, اس نے ایسی بات کی ہے, تو وہ ہر شخص جو ہے وہ کہے گا کہ ملکی قانون کے اندر تو کوئی شک ایسی نہیں ہے, اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, تو پھر مجھے اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنا ہے. پھر تو قتل و غارت گری کا وہ طوفان کھڑا ہوگا, اسے کوئی روک نہیں پائے گا. تو کاظمی صاحب وہ تو لوگ اب بھی مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں. طرح نہیں ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بلیسفیمی لا جو ہے اگر اس کو صحیح طور پر امپلیمنٹ ہونے دیں تو پھر ایسی صورت کبھی نہیں ہوگی. اب جیسے گوجرا کے اندر جو کچھ ہوا, اب وہ اس کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے تو کرنے والے وہ خود شرمندہ ہوئے, لیکن اس قسم کے کتنے واقعات ہیں پاکستان میں, اس قسم کے کتنے واقعات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بلیسفیمی لا کی آڑ کے اندر کتنے قتل و غارت گری ہوئی ہے, اور ویسے سیکٹیرین وائلنس جو ہے یا جس طرح ویسے ہی خودکش حملے ہو رہے ہیں اور دین اور مذہب کے نام پر جو انتہا پسندی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, ان کی کوئی ریشو ہی نہیں بنتی آپس میں. تو جو مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں وہ بلیسفیمی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے. جی کاظمی صاحب, جس کو آپ کی قانون کی زبان میں کہتے ہیں نا امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کا جو اینٹی احمدی قانون ہے, آرڈیننس ہے, اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پولیس, باوردی پولیس ہماری مساجد میں جاتی ہے, گھستی ہے, کلموں کے اوپر کالک لیپتی ہے, کلموں کو توڑتی ہے. جب پبلک پولیس کو یہ کچھ کرتے ہوئے دیکھتے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے, انتظامیہ کو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیتے ہوئے دیکھتی ہے, تو اس سے ان کو کیا میسج ملتا ہوگا؟ غارت گری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کلمہ لکھنے کے حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ جی, لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ اس سے جو جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن ہے وہ سٹیٹ بیکڈ ہو جاتی ہے, اس کو حکومت کی پشت پناہی مل جاتی ہے. بات ظلم اور بربریت, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کلمہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے اور اگر وہ کلمہ جو ہے وہ مٹایا گیا ہے تو ظلم اور بربریت شروع ہو گئی ہے؟ جی بالکل, میں اس کو ظلم اور بربریت سمجھتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کلمہ طیبہ کو جو ہے وہ کہیں پہ اس کے اوپر کالک لیپی جائے, توڑا جائے, کیا اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظلم اور بربریت ہے؟ ایسا ہوتا دیکھ کے لوگوں کو یہ پیغام نہیں ملتا ہوگا کہ احمدی جو ہیں یہ فری فار آل ہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ اس کو آپ ظلم و بربریت قرار دے رہے ہیں, لیکن پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف دہشت گردی, قادیانیوں کو اس طرح ٹارگٹ کلنگ کے کتنے واقعات ہیں, اور اس کو ذرا کمپیئر کریں ان تمام واقعات سے جو کہ ویسے مسجدوں میں, یہاں پہ جناب پنڈی میں اور جگہ جگہ, ظاہر میں ایک آدھ مثال کیا دوں, ایسی بے شمار, تو وہ علماء کو اور دیندار لوگوں کو کبھی جنازوں میں, کبھی امام بارگاہوں میں, کبھی عزاداری کے جلوسوں میں, کبھی محرم کے جلوسوں میں جو واقعات ہوئے ان کو آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ایک واقعہ جو پچھلے مہینے ہوا اور جس کی بیس بھی جو تھی جس انداز سے, وہ بھی میں نے بیان کر دی, آپ اس کو بیان کر کے صرف ایک کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو گوجرا میں جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر اسلامی تھا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. شیعہ سنی کو, سنی شیعہ کو مارے, اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. ہر آدمی کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے مذہب, ہاں جی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان دیگر فرقوں کے مذہب کے معاملے میں کہیں سٹیٹ ڈیفائن نہیں کر رہی ان کے مذہب کو, ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تم یہ کہو, یہ نہ کہو, یہ کرو. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سب احمدیوں کے معاملے میں یہ سٹیٹ بیکڈ ہو جاتا ہے.
میں عرض کروں گا کہ دیکھیے وہ تو اب قانون کی مختلف شقیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف کلوزز ہوتی ہیں، اس کے مطابق کام ہوتا ہے. میں ان تمام ڈیٹیلز کو تو ظاہر ہے کہ اس وقت ٹیلی فون پر ڈسکس نہیں کر سکتا، اور لیکن یہ کہ ہر ایک کو کے لیے لمٹس رکھ دی جاتی ہیں، بنا دی جاتی ہیں، اور اسی لیے اس کے مطابق ہی چلا جا سکتا ہے. لیکن اسلام کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ ذمیوں کے حقوق جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہیں، اگر اس کو صحیح طور پر آبزرو کیا جا سکے اور یہ اس طرح کے شوشے نہ چھوڑے جائیں جس طرح کے اس وقت چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو قانون جو ہے امتیازی ہے، تو ان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوں اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جائے کہ جی حکومت جو ہے یہ قوانین بدل دے گی اور اس طرح ہو جائے گا، تو عوام کے اندر وہ پھر حکومت کے خلاف بھی جذبات شروع ہو جاتے ہیں، قوانین پر اعتماد اور احترام بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی من مانی کرنے لگتے ہیں. اگر ہم ذرا تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو یہ تمام چیزیں اس انداز سے بڑے آرام سے چل سکتی ہیں اور چلتی رہی ہیں. کیا یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے قوانین نہیں تھے؟ لیکن اس وقت ذمیوں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہوئی. اصل چیز امپلیمنٹیشن کی ہے کہ ان قوانین پر صحیح طور پر عمل درآمد ہو. جی، تو آپ بطور وفاقی وزیر مذہبی امور کے کیا کر رہے ہیں کہ مطلب ان قوانین کو دوبارہ متعارف کرایا جائے جو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے لیے وضع فرمائے تھے؟ جی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ میرے پاس امپلیمنٹیشن پاور تو نہیں ہے، میرے پاس تو یہی بات ہے جو میں لوگوں کو بتاؤں، ان کو بتاؤں کہ جی اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، اصل تعلیمات کیا ہیں، اس میں ذمیوں کے حقوق کیا ہیں، اس میں اگر کوئی مسیحی ہے، اگر کوئی یہودی ہے، اگر کوئی مرزائی ہے تو اس سے وہ زندہ رہنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا، بلکہ اس کو عقیدے کے مطابق اس کو زندہ رہنے کا حق دینا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم اپنی سپیچز میں اپنے قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب اس قسم کی باتیں پبلک میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کسی این جی او کی طرف سے، کبھی کسی طرح سے، اور پھر اخبارات کے اندر شوشے چھوڑے جاتے ہیں جی حکومت جو ہے یہ قانون بدلنے پہ جا رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش، جذبہ، غصہ، غم کی کیفیت بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں. جی کاظمی صاحب، مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آزادانہ کا لفظ واپس ڈال دیا جائے جہاں سے وہ نکالا گیا تھا تو کیا پھر جو ہے وہ لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر کی فضا قائم ہو جائے گی معاشرے میں؟ نہیں، بدلنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. مجھے نہیں پتا آپ کو کہاں سے سینس ملی ہے کہ کوئی بدلنے کی بات ہو رہی. جی، یہ جو پچھلے دنوں ابھی بات چلی کہ ضیاء الحق صاحب نے آزادانہ کا لفظ نکال دیا تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن میں سے، کہ اگر کسی وقت اس کے حوالے سے کوئی تحریک آئی تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ آزادانہ کے لفظ کو کوئی مس یوز تو نہیں کر سکتا اور کیا صورتحال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آزادانہ کا لفظ جو ہے یہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ اس کا یہی تعبیر اور تشریح کی بات ہوتی ہے نا. آج کل حکومت اور عدلیہ میں بھی یہی تو ٹھنی ہوئی ہے کہ تعبیر اور تشریح آئین کی اور قانون کی کس انداز سے کی جائے گی. کاظم صاحب، جو مرزائی لفظ آپ نے ایک سوال اس کے بارے میں اگر بتا دیں. ایک آخری بات ہو گئی، میں لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوں، میں بس بالکل پروگرام کو I cannot continue that now. یہاں پہ میں اس کو بات یہ ناظرین اختتام ہوا اس گفتگو کا جو ہم نے کاظمی صاحب کے ساتھ کی. میں ان سے آخر پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب احمدیوں کو مرزائی کہہ کر پاکستان کا ایک وزیر بلائے گا تو لوگوں کو اس سے کیا میسج ملے گا. تو لیکن بہرحال وہ گفتگو کا انہوں نے وہیں پہ منقطع کر دیا. دوسری بات، گفتگو کے دوران آپ دیکھیں کہ خود انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس امتیازی قانون کی وجہ سے نہیں ہے. تو ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ تو بہرحال ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے امتیازی بن جاتا ہے یہ قانون. اور دوسرا، مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. ذرا ہلکی ہے. جی مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے آواز آپ کی ذرا ہلکی ہے. اچھا جی مجیب الرحمان صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آواز ٹھیک آئے. یہ ابھی آپ نے سنی جو کاظمی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. تو میں تو شاید اس لیے کہ میں ماہر قانون نہیں ہوں، مجھے یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک قانون ایسا ہے جو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، مسلمان کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ سزا بھی کبھی کسی کو نہیں دی جاتی. تو مجھے تو یہ بڑا کوئی الف لیلوی قسم کا افسانوی قسم کی بات لگ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ ماہر قانون ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے. جی، قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। आसिफ साहब, बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौलाक हैं और आपका वजूद वजह वजूद कायनात है। आप बशरियत के उस आला तरीन मकाम पर फायज हैं जो काबा कौसैन का मकाम है और जो बशरियत और उलूहियत का गोया मकाम इत्तिसाल है। आपकी मोहब्बत हर साहिब ईमान के ईमान का जुज़्व आज़म है। उस मोहब्बत की वजह से ये तो मुमकिन है कि हम जंगल के सांपों और बेआबानों के दरिंदों से सुलह कर लें, मगर हम ऐसे लोगों से सुलह नहीं कर सकते जो आपकी शान में बदगोई करते हैं या आपकी तौहीन करते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं है जिसके जुर्म होने के बारे में किसी को शक हो। ये एक संगीन जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतने संगीन जुर्म की सजा देने का इख्तियार किसको है, ये एक असल मामला है जो ज़ेर बहस है और जिसको हमारे ये जो मजहबी लोग हैं वो उसको तरह दे जाते हैं। ये जो 295C का ब्लास्फेमी लॉ जिसको उन्होंने कहा और जिसको उन्होंने कहते हैं जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी तारीख बता दूं। ताज़ीरात हिंद में 1860 में जो नाफिज हुआ उसमें 4 दफात थी जो मजहबी उमूर से ताल्लुक रखती थी। 295 का ताल्लुक इबादतों की हुर्मत से था, 296 का ताल्लुक मजहबी इज्तिमाआत और इबादत के बारे में था, 297 का कानून कब्रिस्तान की बेहुरमती के बारे में था और 298 का उमूमी एक दफा थी जो मजहबी जज्बात मजरू करने के जुर्म में थी। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क था, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू मुस्लिम फसाद भी होते थे। फसाद करने वाले कभी मुसलमानों की मस्जिद में सूअर की दुम काट के फेंक जाते थे और कभी हिंदुओं के मस्जिद में गाय की हड्डी फेंक जाते थे ताकि फसाद हो। इतने बड़े मुल्क में इन 4 दफात के जरिए अंग्रेज ने अमन कायम रखा और 1860 से लेके 1927 तक इसमें तरमीम की जरूरत महसूस नहीं हुई और कोई इक्का दुक्का जराइम ऐसे हुए। लेकिन 1927 में आके एक ऐसा वाकया हुआ जिसके नतीजे में अंग्रेजी के जमाने में 295A दफा जो है वो शामिल की गई। और हुआ ये कि जब रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी गई तो राजपाल के ऊपर मुकदमा कायम हुआ और एक अदालत ने उसको सजा दे दी। जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया तो जस्टिस दलीप सिंह ने कहा कि रसूल करीम की तौहीन ताज़ीरात हिंद की किसी दफा के तहत काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं है। अब इससे मुसलमानों के जज्बात इतने मजरूह हुए, लेकिन इस मसले पर एक अहमदी रिसाला था मुस्लिम आउटलुक, उसने इतना शदीद इदारिया लिखा जस्टिस दलीप सिंह के इस फैसले के ऊपर कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब उनके डिफेंस में पेश हुए और आखिर में उन्होंने कहा कि अगर रसूल करीम की तौहीन के लिए तौहीन के का मुकाबला करने के लिए इस नामूस की खातिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर अगर जज की तौहीन लाजिम आती है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। चनाचे उसके बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने मुसलसल तहरीक चलाई और अहमदियों की तहरीक के नतीजे में 1927 में 295A की दफा शामिल की गई। ये तो थी तारीख, यानी 70 साल में एक तरमीम हुई। लेकिन 1982-80 के बाद ज़ियाउल हक के दौर में 4 साल में 5 तरमीमें हुई। उन 100 सालों में चंद मुकदमात हुए और इन 20 सालों में सैकड़ों मुकदमात हुए। तो आप ये देखिए कि इनमें क्या, मैं बताता हूँ कि इस कानून की नौयत क्या है। ज़ियाउल हक साहब ने 1980 में 298A की दफा शामिल की जो नामूस सहाबा और अहले बैत के बारे में थी। ये कानून कायम हुआ और सिपाह सहाबा कायम हो गई, जैश मोहम्मद कायम हो गई। यूं लगा जैसे नाउज़ु बिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा आपस में बरतरे पैकार हैं। फिर 1982 में 295B शामिल की। 295B जो थी वो नामूस कुरान की खातिर थी और उसकी वजह क्या हुई
کہ ایک آدمی نے ایک بدبخت دہشت گرد نے قرآن شریف کے صفحات بیچ میں سے کاٹ کر اس میں بوبی ٹریپ رکھ دیا اور وہ قرآن شریف نواز صاحب ضیاء الحق صاحب کو پیش کرنا تھا، تو اس جرم میں وہ پکڑے گئے، اور بجائے اس کے کہ اس پر دہشت گردی کا اور 302 کا مقدمہ چل سکتا تھا، چلا بھی ہوگا، لیکن مذہبی جذبات کو سامنے رکھ کر 295(b) کا قانون بنا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو جرم کبھی نہیں ہوا تھا ہندوستان کی تاریخ میں، گجرانوالے میں ایک حافظ صاحب کو گلیوں میں سنسار کر دیا گیا کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے، بعد میں قرآن کے صفحات کی بے حرمتی کی ہے، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ الزام بھی غلط تھا۔ تو یہ قوانین جو ہیں، یہ قوانین مذہبی انتہا پسندی کو شہ دینے کا باعث بنے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں نے انتہا پسندی شروع کی ہے۔ پھر اس کے بعد 295(c) دیکھ لیں۔ 295(c) جو ہے وہ تو ایک ایسا نرالا قانون ہے جو نہ جورسپروڈنس کی نقل میں، نہ جورسپروڈنس کی روح سے، نہ فقہ کی روح سے، نہ شریعت کی روح سے کسی قانون کی تعریف میں نہیں آتا۔ یہ تو ایک نرالا قانون ہے، اس کو ایک مارشل لائی فرمان آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو قانون نہیں کہہ سکتے۔ اس قانون کے نتیجے میں توہین رسالت، جس کا بھی کبھی ہم نام بھی نہیں سنتے تھے، درجنوں مقدمات چند سالوں میں قائم ہوئے، اور سارے جھوٹے، جیسے کہ کاظمی صاحب نے فرمایا مسلمانوں کے خلاف قائم ہوئے اور کوئی بھی اس میں سچا ثابت نہیں ہوا، لیکن اس میں ہوا کیا؟ وہ قانون ایسا ہے کہ اس میں قانونی نقائص ہیں، آئینی نقائص ہیں، شرعی اور فقہی نقائص ہیں۔ یہ معاملہ نازک ہے، جذبات اس سے وابستہ ہیں، اس لیے لوگ اس کے اوپر بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ بات یہ نہیں ہے کہ توہین رسالت کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بات یہ ہے کہ کیا ضیاء الحق کا جاری کردہ سیکشن 295(c) قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ ساری بے برکتی اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے باہر نکل کر قدم رکھا ہے۔ آپ ذرا اس قانون کو پڑھیں، اس قانون میں پہلا نقص یہ ہے، ہر قانون میں، کوئی بھی دنیا کا قانون ہو، اس میں پہلے اس کی ایک تعریف معین کی جاتی ہے جرم کی۔ اس میں جرم کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، نہ ججوں کو پتا ہے، نہ ملزم کو پتا ہے کہ وہ حد فاصل کون سی ہے جس کو پار کرنے کے بعد میں جرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہوں۔ تعریف ہی نہیں کی گئی کہ توہین رسالت ہے کیا۔ پھر شریعت کا قانون یہ ہے کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، حدود جو ہیں وہ شبہات سے رد کر دیے جاتے ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو سارا قانون ہی شبہات سے۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص لفظوں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اشارتاً یا کنایتاً، بالواسطہ یا بلا واسطہ، رمزاً کر کے کنایتاً حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ اب بالواسطہ اور بلا واسطہ اتنا وسیع، اتنا مبہم، اتنا سیال قسم کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں جماعت اسلامی کے ایک دینیات کے ٹیچر پر 295(c) کا مقدمہ اس لیے بنا کہ انہوں نے آیت الکرسی کا ترجمہ یہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے سوائے بغیر اس کے اذن کے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ تو استاد نے کہا ہاں بچہ، حضور شفاعت فرمائیں گے مگر اللہ کے اذن سے، اور اس کے اوپر 295(c) کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ اس غریب کو دوڑ کے منصورہ میں پناہ لینی پڑی۔ تو ایسا قانون بنا دیا ہے جو نہ شریعت کے مطابق ہے، نہ سنت کے مطابق ہے، اور اس قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے کہیں کوئی ٹیچر کی ٹرانسفر رکوانے کے لیے، کہیں پر نمبرداری حاصل کر، اور یہ میں وہ فیصلے بتا رہا ہوں جو عدالتوں میں آئے ہیں، کہیں نمبرداری حاصل کرنے کے لیے، کہیں پلاٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے کسی کے خلاف کہہ دو اور پھر وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے یہ تو ایک نرالا قانون ہے جس کی قانون کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں، اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 298(a) اور (b) بنا تو سپاہ صحابہ بن گئے، 298(b) اور (c) بنا تو احمدیوں کی شامت آ گئی۔ تو یہ قوانین جو ہیں ضیاء الحق نے نہ ناموس قرآن کی خاطر کیے ہیں، نہ ناموس رسول کی خاطر کیے ہیں، اپنے ناجائز فوجی غلبے کو، تسلط کو جواز عطا کرنے کے لیے، طول دینے کے لیے یہ قوانین، معاشرے کو بانٹنے کے لیے اس نے تقسیم کرنے کے لیے قوانین بنائے، اور معاشرہ تقسیم ہو کے رہ گیا۔ ورنہ 100 سال میں مقدمات نہیں، 150 سال میں اتنے مقدمات قائم نہیں ہوئے جتنے 10-15 سال میں قائم ہو گئے۔ تو یہ ایک طویل بحث ہے، طویل معاملہ ہے، اس میں علمی باتیں بھی ہیں، تاریخی باتیں بھی ہیں، کاظمی صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ایک مکمل نشست محض اسی بات کے اوپر ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ روا روی میں اس کو نپٹا دیں۔
لیکن یہ 295C جو ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان میں دنیا بھر میں آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ وہ ضیاء الحق کے قانون کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر رہے. اس قانون کی بنیاد قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. قرآن شریف میں وہ الفاظ قرآن شریف نے محفوظ کر دیے ہیں جو حضور کی ذات کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں، حضور کے مواجہ، حضور کے سامنے جو جو ہے یہودی وغیرہ ادا کیے کرتے تھے، اور ان باتوں کی نشاندہی کر کے ان کو ریکارڈ کر دیا، اس میں کسی میں سزا نہیں دی گئی. جی بالکل ٹھیک. تو اگر تو حد جو ہے، حد تو متعین ہوتی ہے. قرآن شریف میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، رسول کریم نے کوئی سزا نہیں دی. بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قانون اس کو سزا دینے کا اختیار کس کو ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ سورہ مجادلہ کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اب سنیے، وَإِذْ جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحِقَّ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یعنی یہ لوگ تھے رسول کریم کے آپ سامنے آ کے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور پھر نافرمانیاں کرتے تھے، اور پھر تمسخر کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو خدا ہمیں پکڑتا کیوں نہیں. اگر یہ سچے رسول ہیں کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، فی انفسہم کا مطلب اپنے دل میں بھی کہتے ہیں اور آپس میں بھی کہتے ہیں جی کہ پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. لیکن حضور نے تو کوئی سزا نہیں دی ان لوگوں کو. تو یہ سزا جو ہے توہین رسالت کی اگر حضور نے مقرر نہیں کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے باہر نکل کر جہاں قدم رکھیں گے وہاں بے برکتی اور فساد ہوگا. بالکل ٹھیک. اور یہ فساد اس لیے ہے کہ یہ قوانین نافذ کرنے میں ناموس رسول کا تحفظ پیش نظر نہیں تھا، ضیاء الحق کے مارشل لا کو طول دینا پیش نظر تھا. اور اب جب کہ یہ قانون بن گیا ہے تو ناموس رسول کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ لوگ اس پہ گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب. جی مجیب الرحمان صاحب، بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ ایک طویل گفتگو چاہتا ہے، اور نشست میں ایک ظاہر ہے اتنی مختصر نشست میں بات نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بھی اور آج بھی پروگرام میں اگر جہاں جہاں پہ وقت ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس موضوع کے اوپر بات مزید بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہاں سے ہم آگے چلیں گے. ناظرین، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی، میں نے اگلا سوال جو مومن صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ اس میں بھی ایک پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آنے والے ایک پروگرام کے حوالے سے ہے. اس میں ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے خدمت میں ہم نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز پیش کیے تھے جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ تھا. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میڈیا کو اس وقت اپنی ایتھکس کو ریوائز کرنے کی، ریوائز کیا بلکہ بنانے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا کو کچھ مطلب ہے کہ ہر سطح پہ، کیونکہ جس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں صرف مذہبی نوعیت کے پروگرامز نہیں، ہر سطح پہ ہی لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں جو پاکستان کے جو چینلز ہیں ان کو بالکل اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیا کی ایک اپنی اخلاقیات ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ جنرلی ایکلیمڈ ہو، لوگ اس کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کرتے ہوں. پچھلے دنوں جب یہ داتا دربار پہ ایک گھناؤنا حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ ایک رپورٹر، ایک پاکستان کے ایک چینل کا جو کہ اپنے آپ کو ایک نیوز چینل کہلاتا ہے، ایک رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا موقع سے، وقوعے سے، وہاں سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اتنے لوگ آئے، اتنے حملہ آور تھے، ایسے ہوا ویسے ہوا. اس وقت جو ہے وہ جسم کے لوگوں کے جسم کے مختلف ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اگر یہ پھٹی ہوئی لاشیں دکھا سکیں تو کچھ تو خدا کا خوف کریں. مطلب کسی سطح پہ تو اپنی ایتھکس کو آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی اخلاقیات بھی ہیں، ان کو بھی فالو کرنا ہے. معاشرہ اس وقت پاکستان کا معاشرہ بالخصوص سائیکولوجیکلی اسپیکنگ دو بڑے گروہوں میں بٹا ہوا ہے، ایک دہشت گردوں کا، ایک دہشت زدہ لوگوں کا. تو آپ ایسے کام کر کے، ایسے چینل جب اس قسم کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر جب وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ پروگرامز بھی کرتے ہیں، یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے پروگرام کیا اس میں انہوں نے 3 مہمان بلائے ہوئے تھے. چوتھے جو پریزنٹر صاحب تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے جماعت احمدیہ کے خلاف جو منہ میں آتا رہا بولتے رہے. کسی جماعت کے اسکالر کو، جماعت کے ترجمان کو ٹیلی فون پر بھی نہیں لیا گیا
کہ آپ اپنے موقف کی وضاحت کر دیں. یہ لوگ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی کیا ہے کہ ان پہ ایمان لا کے کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا, تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ آپ اکھاڑے میں ایک پہلوان کو اتار دیں, کسی دوسرے کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو, اور بعد میں کہہ دیا جائے کہ جی ہمارا پہلوان جیت گیا, نہ کوئی اس کے مقابلے پہ آیا, نہ کسی کو بتایا گیا, نہ کوئی دعوت دی گئی. تو ایسے آپ جتنا مرضی جیتتے رہیں, ایسی ہار جیت کا تو خیر کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن خیر تاکہ لوگوں کی وضاحت ہو سکے, مومن صاحب اس پروگرام میں ایک بات جو انہوں نے کی, ایک مولانا صاحب جو اس میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جماعت احمدیہ کو ایک مذہبی جماعت سے زیادہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی تنظیم سمجھنا چاہیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت بات ہے. کوئی بھی جماعت, کیا وہ سیاسی ہے یا دینی ہے, اپنے منشور سے پہچانی جاتی ہے, اپنے نعروں سے پہچانی جاتی ہے, اپنے کام سے پہچانی جاتی ہے. آج کل تو حال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا تو منشور واضح ہے. دینی جماعتیں جو ہیں جو پاکستان میں خصوصاً, ان کا ایجنڈا, ان کا منشور, ان کے نعرے, ان کے کرتوت یہ ہیں کہ حصول اقتدار کیا جائے, خواہ کیسے بھی کیا جائے. مودودی صاحب واضح طور پہ فرما گئے ہیں کہ ہم نے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے, خواہ ڈنڈے کے زور سے کریں. اور اسی جو ان کا منشور ہے اس کے مطابق یہ انتخابات جب ہوتے ہیں سیاسی, تو اس میں اپنے امیدوار کھڑے کرتے ہیں, کمپین کرتے ہیں, پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں, اور پھر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے, اور یا ایسی جماعتوں کا جو دینی کہلاتی ہیں لیکن سیاسی کام کرتے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, یہ خطاً سیاسی جماعت نہیں, یہ تو ایک الہی جماعت ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کی ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں, اس کا منشور سیاسی نہیں, اس کی سوچ سیاسی نہیں, اس کا ایجنڈا سیاسی نہیں, اس کے کام سیاسی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ایجنڈا بیان کر دیا 10 شرائط بیعت میں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. قال اللہ اور قال اللہ رسول کے مطابق دل و جان سے عمل کرتے ہوئے, اور اس راہ میں خواہ جان جائے خواہ مال جائے, اس قربانی سے قطعاً دریغ نہ کیا جائے, اور اس کام کے لیے دوسروں کو پیار اور حکمت سے بلایا جائے. یہ ایجنڈا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو 10 شرائط بیعت میں دیا. جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے, یہ ملکوں کی حوث کا تعلق ہے, اس بارے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام واضح طور پہ فرما گئے ہیں کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی میرا تاج ہے, مجھے دنیا کے تاجوں کی ضرورت نہیں. اور اسی وجہ سے آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ خلافت نے کبھی حکومت میں دخل نہیں دینا. ہاں اخلاقی نگرانی کرنی ہے, واعظ و نصیحت کرنی ہے, اتنا کام ہے خلافت کا, حکومت میں قطعاً دخل نہیں دینا. اور جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ جماعت احمدیہ نہ کبھی انتخابات کے وقت بحیثیت جماعت اپنے نمائندے کھڑی کرتی ہے, نہ کمپین کرتی ہے, نہ انتخابات میں بحیثیت جماعت حصہ لیتی ہے اپنے نمائندوں کے لیے, اور نہ پیسہ بہاتی ہے جیسے میں نے عرض کیا, اور نہ اسمبلیوں میں جاتی ہے. ہاں جیسے قرآن شریف کا حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, انتخابات کے وقت جن کو وہ سچ مچ اس بات کا اہل سمجھتی ہے کہ ان کو انتخاب کیا جائے, وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہے. ہم نے جب بھی ووٹ دیا قومی امانت سمجھ کے دیا, اور جس کو سب سے زیادہ اس بات کا اہل سمجھا اس کو دیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حق و صداقت کا خون ہو رہا ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کو ناراض کر کے اپنا دین بدل لیں, ہم نے وہ حق کا ووٹ بھی چھوڑ دیا. اگر یہ سیاسی ایجنڈا ہے ہمارا تو پھر ہم ایسا نہ کرتے. ہاں جہاں تک اسلام اور ملت اسلامی کے مفاد کا تعلق ہے, جماعت نے بحیثیت جماعت ہمیشہ صف اول میں ہو کے اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفادات کا دفاع کیا ہے. اس کی بڑی مثال قیام پاکستان کے لیے اسلام احمدیت کی کوششیں ہیں جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. بڑی مثال اس کی جو ہم بار بار دے چکے ہیں کہ قائد اعظم جب مایوس ہو کے مسلمانوں سے یہاں لندن میں آئے تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے یہاں پہ جماعت کے مبلغ درد صاحب جو تھے انہیں فرمایا کہ آپ جا کے قائد اعظم کو یہ پیغام دیں کہ اس وقت مسلمان
ہندوؤں کی سازشوں سے بچنے کے لیے آپ کی قیادت کے منتظر ہیں. آپ ہی اگر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر اس کشتی کو کون بچائے گا؟ آپ واپس آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے اور دوسرے مسلمان آپ کی مدد کریں گے. چنانچہ قائد اعظم حضرت خلیفہ ثانی کے فرمان پہ اور حضرت خلیفہ ثانی کے ان کوششوں کے نتیجے میں واپس تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کی قیادت کر کے پاکستان کے لیے آپ نے وہ کوشش کی کہ تاسیس پاکستان، تعمیر قیام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اور جہاں تک ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ کشمیر کمیٹی، کشمیریوں کے اوپر جب انگریزوں کے زمانے میں ظلم ہو رہے تھے تو مسلمان جو لیڈر تھے جمع ہوئے اور انہوں نے کشمیر کمیٹی تشکیل دی. اور سر اقبال شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے خود حضرت خلیفہ ثانی کو فرمایا کہ آپ اس کی قیادت، اس کی صدارت قبول کریں، کیونکہ آپ کی جماعت ہی ہے جو آپ ہی ہیں جو اس کو صحیح طریقے پہ چلا سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے بڑی کامیاب کمپین کی مسلمان جو کشمیر میں تھے مظلوم ان کے حق میں. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ قومی اور ملی مفادات کے اوپر لوگ اپنے جو مخالف احمدیت لوگ ہیں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتی ہیں، حضرت خلیفہ ثانی نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا. اگر آپ کو اقتدار کی ہوس ہوتی نعوذ باللہ تو آپ استعفیٰ کیوں دیتے؟ تو صرف اس لیے کہ ہم اس زمانے میں جو یہ سیاہ اور جنگل کا قانون ہے جو خلاف انسانیت، خلاف اسلام، خلاف اقوال رسول، خلاف قرآن، یہ جو ضیاء الحق کا قانون ہے، اگر اس کے نتیجے میں جو ہم پہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اگر ہم اس کے خلاف قانون کی حد میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے ساتھ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کیا صرف اس وجہ سے ہمیں ایک سیاسی جماعت قرار دے دیا جائے گا؟ یہ تو ہر عقل مند جو ہے اس بات کو رد کرے گا. اور ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت کا منشور، جماعت کی تاریخ اس کو رد کر رہی ہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مومن صاحب، جزاک اللہ. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ظفر اقبال صاحب سعودی عربیہ سے، ہمارے غیر احمدی دوست ہیں. ظفر اقبال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ جو پاکستان کی عوام ہے جی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کون احمدی ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون لذیذ ہے، یہ سب سیاستدانوں کا ہی معاملہ ہے جتنے بھی. اور جیسے میں نے کاظمی صاحب کی بات سنی تو اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی یکجہتی کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے یا قوم ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے یا ہوگی. تو اب جتنے بھی اختلافات ہیں یہ تو علماء دین میں ہے. پاکستان کی عوام اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ وہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں فرق. 85% تو لوگ ایسے ہوں گے جس کو میرے خیال میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، کہ نماز کے بارے میں بھی بہت کم معلومات ہوتی ہوں. تو وہ کہاں سے فرق کریں گے احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں اور شیعہ میں اور سنی میں؟ یہ تو علماء دین کے سارے معاملات ہیں. تو کیوں علماء دین جتنے بھی ہیں یہ جو خاص کر جو سیاست میں نہیں ہے. جی ظفر اقبال صاحب، آپ پاکستان سے جتنے بھی علماء ہیں یا عالم دین ہیں ان سے تو میں نے کبھی سیدھی بات سنی نہیں. جیسے بھی کاظمی صاحب کی میں نے پوری باتیں سنی اور ان میں بھی کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے چلو ہمدردی کا یا کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے والا کوئی معاملہ ہو. تو آپ کی طرف سے کبھی کوئی کوشش ہوئی ہے جو جتنے بھی فقہ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ملک کے لیے، قوم کے لیے یا امت مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے؟ جی ظفر اقبال صاحب بالکل ٹھیک. اگر آپ پاکستان سے ظاہر سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ سیاستدانوں اور مولوی حضرات نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اتنی نفرت اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عام بندہ بہرحال احمدیوں سے عام سطح پہ سوسائٹی میں جو ہے وہ نفرت کا سلوک کرتا ہے. لیکن میں نصیر کم سے اگر آپ سے پوچھوں ظفر اقبال صاحب کے سوال کا جواب دیں، جماعت احمدیہ سطح پہ کیا کرتی ہے؟ جماعت احمدیہ تو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلفاء نے بار بار اس بات کو کھولا ہے کہ دیکھیں دو باتیں ہیں. آپ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، جو بنیادی عقائد کا اختلاف ہے وہ تو دلیل کے ساتھ دور ہونا چاہیے، لیکن جو ملی اتحاد ہے، سیاسی طور پر مسلمانوں کی یکجہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بنیادوں پر وہ اتحاد قائم ہو جو قرآن کریم نے اور اسلام نے بیان فرمائی ہیں. جہاں تک مسلمانوں کے اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو نہ مانا جائے
کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ تشہد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور قبلہ کی روح ہو کے اپنی عبادت کرتا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا والی سارا ارشاد ہے، جب تک اس بنیادی تعریف پر آپ سب کو لا کے اکٹھے نہیں کریں گے، نہیں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم اوپر سے پڑھتے ہو، تم اندر سے نہیں پڑھتے۔ ایک بنیادی جو باتیں ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جو بنیادی شرائط مقرر کی ہیں، جب ان کو ہی نہیں مانا جائے گا تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے جو مشترکہ باتیں ہیں، جو کلمہ سوا ہے، اس پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں علماء جن کو آپ علماء کہتے ہیں وہی تو یہ افتراق پیدا کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اگر آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے یا دیکھ لیں، آئندہ بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ جماعت احمدیہ سے متعلق مثلاً بات کو قطع و برید کر کے سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ اتحاد کی علامتیں تو نہیں ہے، اس میں اتحاد تو نہیں سے نتیجہ پیدا ہوگا، تو ہم غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ہی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ دوسرا ظفر اقبال صاحب، یہ کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امت محمدیہ نے 73 فرقوں میں بٹنا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اس نے پورا ہونا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرمائی ہوئی بات پوری نہ ہو۔ اس نے بٹنا تھا، اس کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق، صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسیح موعود امام مہدی نے آنا تھا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آ چکا۔ اس کے بعد جس جماعت نے مسیح موعود امام مہدی کو ماننا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ فیصلے کے مطابق سچی اور صحیح اور ناجی جماعت اس نے قرار پانا تھا، تو وہ ہو چکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر تمام فرقوں اور تمام مذاہب کو ضم ہونا ہوگا۔ یہی جماعت احمدیہ کا پیغام ہے۔ اس سلسلے میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت ارشاد انصاری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ انصاری صاحب السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک انصاری صاحب، فرمائیے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کے مذہب احمدیت میں یہ جو مسئلہ ہے کہ مسیح کے آنے کا، میں صرف اتنا مختصر سوال کروں گا، میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا، کسی اور خود میں سیاست کے تعلق سے بات کروں گا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ ٹیسٹمنٹ میں کہ مسیح آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، اور مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اور لاسٹ ویک میں سن رہا تھا عطا محمد صاحب کا بیان جو ریڈیو سے پہلے سے تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا۔ یہ کیوں آخر غلط بیان کی جاتی ہے؟ میرے مطالعے میں کہیں ایسی بات کا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا، اور یہ تو یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تو آسمان پہ زندہ چلا گیا ہے۔ اس کی ذرا توجہ فرمائیں، آپ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی خود عالم ہیں، آپ کی بھی قدر کرتا ہوں، تو ذرا جواب ٹوک دیں۔ مومن صاحب سے میں درخواست۔ جی ٹھیک انصاری صاحب، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام انصاری صاحب، شکریہ۔ مومن طاہر صاحب، انجیل میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس اس وقت حوالہ نہیں ہے، میں اگر کہیں تو میں اگلی بار انشاءاللہ پیش کر دوں گا کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے کہا، بلکہ آپ کے شاگردوں کو یہود نے کہا کہ تمہارا جو یہ عیسیٰ ہے علیہ السلام یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب کہ ایلیا نے آسمان سے آنا ہے مسیح سے پہلے، تو یہ کیسے مسیح ہو گیا؟ تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ وہ انصاری سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واضح طور پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایلیا تھا وہ آ چکا اور وہ یحییٰ ابن زکریا ہے، مانو یا نہ مانو، یہ یہود کو کہا۔ اب کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ملاکی کی کتاب کا حوالہ بھی آپ کو پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور انجیل کا بھی یہ حوالہ پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ مظفر احمد صاحب اس وقت پاکستان میں ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا اگر حوالہ اس وقت مستحضر ہے تو ہم انصاری صاحب کو بتا دیتے ہیں، نہیں تو کچھ وقت ہمارے پاس ہے، آپ اگر دیکھ سکیں تو پھر ہم پروگرام کے اختتام سے پہلے بتا دیں انہیں۔ جی فوری تو نہیں اس وقت؟ جی ٹھیک ہے، حوالہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم تلاش کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی پروگرام میں جو ہے وہ ہم اس کو
انصاری صاحب آپ کے لیے پیش کر دیں گے. ویسے یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انصاری صاحب آپ کے سوالات دیگر کی طرح اس پہ بھی ہم نے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال آپ آتے ہیں پوچھتے ہیں اس خیال سے کہ دوسروں کے لیے افادے کا موجب ہو. ہم ہمیشہ آپ کے سوالات اور آپ کے بھی افادے کا موجب ہو ہم آپ کے سوالات کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اس سوال کے جواب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت جو ہے وہ ہم ناظرین ایک آپ کی خدمت میں ایک اور ٹیلی فونک انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ انٹرویو ہے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان صاحب کا. تو یہ ہماری جو ان سے بات ہوئی وہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جی السلام علیکم رانا ثناء اللہ خان صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا ثناء اللہ خان صاحب، جماعت احمدیہ کے خلاف جو امتیازی قوانین اس وقت پاکستان کے آئین میں اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں اور بعض آرڈیننسز کی شکل میں آئے ہیں، ان کے نتیجے میں تو ہر بندہ احمدیوں پر ظلم کرنا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کروں گا، میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. احمدیوں کا ویسے زندہ رہنا ہی پاکستان میں ایک جرم ہے. نہیں دیکھیں، جو احمدی جو اپنا کمیونٹی ہے وہ تو بڑا پیسفلی جو ہے وہ رہ رہی ہے وہاں پہ، اور ماسوائی اس واقعہ کے جو یہ ٹیررسٹ واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی وائلنس جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی احمدیوں کے خلاف مینورٹی کے خلاف واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم تھا اگینسٹ اسٹیٹ. لیکن رانا صاحب، جو 1984 میں جو آرڈیننس آیا جسے پاکستان کے قانون میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، جو کہ خاص طور پہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ کسی نے بہت سے لوگوں نے بلکہ اپنے شادی کے کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہیں جیل جانا پڑا. کسی کو راہ چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو انہیں جیل جانا پڑا، اس لیے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو صرف مسلمان ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین جو ہیں کسی معاشرے میں، ایسے امتیازی قوانین، وہ تو ظاہر سوسائٹی کے امن کو برباد کرنے والے قوانین نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہماری سوسائٹی میں اب جو فرقہ واریت ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ تو ایک فرقے کے جو علماء ہیں وہ دوسرے فرقے کو ویسے ہی مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ کافر کے نعرے جو ہے وہاں پہ لگتے رہتے ہیں. اور یہ لیکن ہے یہ صرف یعنی 0.005% لوگ جو ہیں جن کو آپ علماء کہہ لیں یا مولوی حضرات کہہ لیں، ان میں یہ بات ہے. باقی جو 99.9% جو سوسائٹی ہے وہ تو ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے. شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، وہ سارے لوگ جو ہیں آپس میں مل کے رہتے ہیں. 10 گھر سنیوں کے ہیں، آگے 3 گھر شیعہ کے ہیں، آگے 4 گھر جو ہیں وہ اہل حدیث کے ہیں. تو وہ تو کبھی ان کا پرابلم نہیں ہوا. یہ صرف ہمارے علماء کا پرابلم ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کو وہ ایک اپنے مقام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اٹھائے رکھتے. جی رانا صاحب، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین نے ان تمام فرقوں میں کو جن کا بھی آپ نے نام لیا ایک فہرست بتائی ہے، ان میں سے کسی کو پاکستان کا آئین غیر مسلم نہیں کہتا. صرف جماعت احمدیہ ہے جسے پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ احمدیوں کو ان کے یعنی اس عقیدے پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ قرار دیا گیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا ایمان ہونا ہے وہ ضروری ہے. جی لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں یہاں پہ اس موقع پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے. ہمارا پورا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، آپ آخری شریعت لانے والے نبی تھے. اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جماعت احمدیہ وہی مسیح موعود اور امام مہدی مانتی ہے جس کا کہ تمام امت انتظار کر رہی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر کوئی بھی آبزرویشن دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوزیشن میں نہیں ہوں جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے مناسب نہ ہو. ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کا ہی یہ ایک جو ہے وہ کیا نتیجہ ہے. تو رانا صاحب، یہ ریزولوشن کبھی بھیجیں نا، آپ فارورڈ کریں آپ وفاق کو کہ بھئی یہ کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اور جبرن جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیں. یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہ ریزولوشن ہمیں موو کرنے کی دیر ہوگی
کہ تمام مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے تو ہمیں احمدیہ بنانے کی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. یہ اتنا بڑا رسک جو ہے یہ کم از کم جب تک ہم وار آن ٹیررزم جو ہے اگینسٹ ٹیررزم کے ساتھ ہم یعنی اس وقت جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کسی ایشو کو ہمیں اپنے گلے لگانا جو ہے وہ پھر ہماری توجہ کو جو ہے یا کمٹمنٹ کو جو ہے وہ ویک کرے گا. لیکن رانا صاحب ہم آپ سے یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ آپ وفاق کو اس طرف توجہ دلائیں گے کہ ایسے قوانین کبھی معاشرے میں ہم نہیں پیدا کر سکیں گے. بہرحال یہ موقع تو بالکل ملتا رہتا ہے لیکن آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مولوی حضرات آگے بھی مجھ سے کافی ناخوش ہیں. رانا صاحب لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مولوی کی خوشی ہے یہ اتنی ہمارے سارے سیاستدانوں کو عزیز کیوں ہوتی ہے؟ بھٹو صاحب نے جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو وہ بھی مولوی کو خوش کرنے کی خاطر کیا. آج ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے بھی مولوی صاحب کی جو ہے وہ ناراضگی کی طرف سے کافی تشویش ظاہر کی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ یعنی اپنے ریلیجن کے اور اپنے یعنی اپنے رسول اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی بات جو ہے ان سے متعلق یا ان کے خلاف جو ہے یعنی وہ سننا برداشت نہیں کرتے. اب یہ آپ دیکھ لیں خاکوں والا مسئلہ دیکھ لیں, جب یہ خاکوں والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جلوس لے کے نکلے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑھی. تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو پھر مولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک ایسا مذہبی رنگ اور اس کو ایک اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. جی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پہ کبھی بھی پاپولر ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو نہیں ملا. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایشو کو جو ہے وہ لے کے یعنی ایکسپلائٹ تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی بھی الیکشن میں جو ہے ان کو کبھی لوگوں نے پی رائے نہیں دی اور کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ برش اقتدار ہیں یا وہاں پہ پاپولر ووٹ ان کو ملے. تو اس لیے سیاستدان اس یعنی صورتحال سے بچنے کے لیے تو ضرور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شاید وہاں پہ جو یہ مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ ہیں وہ اس قدر میجورٹی میں ہیں کہ وہ کسی الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جی رانا صاحب ابھی آپ نے یہ خاکوں کی بات جب کی ہے تو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ یہاں پہ یورپ میں یہ اسکینڈینیویا میں جب یہ خاکے بنائے گئے تو اس وقت ظاہر ہے ساری امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج ہوا لیکن جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے اس وقت جو خطبات کا سلسلہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ پرزور مگر سب سے زیادہ پرامن احتجاج کے طور پہ سامنے آیا ہے. اس میں ان خطبات کے سلسلے میں ہمارے امام نے جو ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر کے دنیا کو بتایا ہے اور جو ہے وہ اس طرح سے ان کا جواب دیا اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ احمدیہ جماعت جو ہے یا فرقہ ہی آپ کہہ لیں جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی اپنے متعلق جو ہونے یا پھیلائی جانے والی یا پھیلی ہوئی جو ایک یعنی صورتحال ہے تو اس کو یہ خود بھی جو ہے اس کو واضح کریں اس کو جو ہے وہ کلیئر کریں کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان کی بات کرے گا تو اس کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ یہ بھی احمدیہ ہے. ہاں جی رانا صاحب لیکن یہ ہم کس طرح بتائیں؟ ابھی اب دیکھیں نا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کیا نجی اور کیا سرکاری جب بھی وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں وہ 3-4 لوگوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں وہ ان کے جی میں جو آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہیں. کبھی کسی اخبار نے کبھی کسی ٹیلی ویژن چینل نے یہ نہیں کیا کہ بھی چلیں آپ اگر 2 لوگ بلا رہے ہیں 3 لوگ بلا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف بولنے والے تو جماعت احمدیہ کسی ترجمان کو بلا لیں جو کہ آ کے کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتا سکیں ان کی کسی بات کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ غلط بتا رہے ہیں. لیکن یہ بات جو آپ کر رہے ہیں تو یہ بات ایک خبر کے طور پہ وہاں پہ جانی تو چاہیے تھی نا. یہ آپ فرسٹ ٹائم آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ میرے علم میں آئی ہے. اب میں تو اگر کسی جگہ کی بات ہوگی تو میں تو ضرور اس بات کو کوٹ کروں گا کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی ان کا عقیدہ یا جو ان کا ماننا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ بات بھی وہاں پہ میں گیا ہوں تو میرے علم میں آئی ہے کہ اس طرح سے بھی وہاں پہ ہوا ہے. تو یہ بات وہاں پہ کسی اخبار میں جو ہے وہ آ سکتی تھی کسی چینل کے اوپر آ سکتی تھی. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو عقیدے کی بنیاد پہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو بھلے وہ اگر نہیں بھی مسلمان ہے وہ کرسچن ہو وہ
نہیں لیکن تو رانا صاحب میں آپ کے رانا صاحب یہ موقع بن ان کو اس بنیاد کے اوپر تو کسی کو جو ہے نا وہ مار دینے کا تو اتفاق نہیں. تو یا یہ پھر دہشت گرد ہیں یا اور دہشت گردوں نے بھی دراصل جو ہے یہ ایک اس انداز سے یہ واقعہ کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اس واقعہ کو جب کریں گے تو احمدیہ جو جماعت ہے وہ بڑی منظم ہے پوری دنیا میں, تو وہ اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کریں گے. جی لیکن رانا صاحب جس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی تھی جماعت احمدیہ کے 2 مساجد میں, اس وقت یہاں لنڈن میں ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس میں تمام جماعت کو صبر کی تلقین کی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. جب حضور کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آتا ہے ہمیشہ حضور نے پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے جماعت کو. اب یہی تو بات ہے نا, اب یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. آخر ان چیزوں پہ اگر وہ ایک 0.005% طبقہ اگر وہ یقین نہیں کرے گا تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی ہے. جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ. لیجیے ناظرین, یہ تھی وہ گفتگو جو رانا ثناء اللہ خان صاحب پنجاب کے صوبائی وزیر قانون کے ساتھ ہماری ہوئی, ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو اب ہم بات کریں گے مبشر احمد صاحب پاکستان سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں. مبشر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو یہاں نا گجرانوالہ میں نا تحفظ ختم نبوت اور ویسے بھی پورے پاکستان میں بہت زیادہ یہ مجالس ہوئی ہیں, تو وہاں نا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے ڈی وی ڈیز میں. انہوں نے نا ایک مسئلہ گرامر کی روح سے ختم نبوت پر اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں نا وہ مجازی معنی ختم نبوت کا لیتے ہیں جو مہر اور نقش پیدا کرنے کے ہوتے ہیں, تو اصل میں جو حقیقی معنی وہ لینا چاہیے. مجازی اس وقت بنتا ہے جس وقت حقیقی نہ ملے. اگر حقیقی مل رہا ہے تو حقیقی یہ ہے کہ آخری نبی. اچھا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی آخری نبی نہ مانے تو اس پر پھر باز گول قتل بہت کچھ کہا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے. میں یہ حافظ مظفر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے مہربانی. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم. جی جزاک اللہ. آصف صاحب پہلے جی حافظ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حافظ صاحب. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ فرمائیے. جی جی حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم. آپ کی آواز ہمیں کلیئرلی آ رہی ہے اور دوسری لائن ڈراپ ہوئی ہے, آپ اگر پلیز کیری آن کریں. اچھا جی میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے, کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اس کنفیوژن کو دور کر کے ہمیں اگر بتا دیں جلدی تو تاکہ ہم یہاں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھ سکیں. نصیر قمر صاحب اس تھوڑے سے وقت میں جو بھی ہمارے پاس اس اثناء میں ہمیں ملا ہے, ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی انگریز کا خود کاشتہ پودا اور یہ اصطلاح بڑی چلی ہے یہ وہ, تو اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہی کے دور میں بعض ایسے لوگ بھی تو تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے تو واضح طور پہ ملکہ کو بھی دعوت اسلام دی, ہاں جی, اس کے لیے دعا بھی کی کہ میں خدا کرے کہ اس کا انجام جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسے لوگ بھی تھے, سر سید احمد خان تھے اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اس وقت غیر مشروط حمایت انگریز کی کر رہے تھے. ان کے بارے میں کبھی واجب القتل کا فتویٰ, ان کے نام پہ تو کالجوں کے نام رکھے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں جو حالات تھے اور یعنی انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے جو ہندوستان میں حالات تھے اور جس طرح مسلمان مختلف قسم کے مظالم میں پس رہے تھے. پنجاب وغیرہ میں اذان نہیں دینے کی اجازت تھی جب سکھوں کا راج تھا, تو اس قسم کے جو معروضی حالات میں جس طرح آ کے انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے, حالانکہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگرچہ عیسائیوں کی حکومت تھی اور عیسائی پادری بڑے دلیر ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ آزادی تھی کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس بنا پہ بہت سارے ہندوستان کے علماء بھی اور دوسرے سیاسی لیڈرز بھی مسلمانوں نے انگریزوں کی تعریف کی ہے, اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی اس بات پہ رکھی ہے کہ ہمیں مذہبی آزادی دی ہے. لیکن جہاں تک اسلام کے پیغام کا تعلق ہے وہ آپ نے ملکہ کو بھی پہنچایا اور عیسائیوں سے کھل کے مقابلے کیے, یہاں تک انہیں شکست دی. جیسے کہ بات کے شروع میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں, وہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا, یہ ایسے بھی حوالے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو خود کاشتہ پودا بھی کہتے ہیں, اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اب کون ہے جو انگریزوں سے اور امریکہ سے اور یہودیوں سے لے رہا ہے اور مددیں لے رہا ہے اور سارے ایجنٹ کون ہیں, یہ تو اب ثابت شدہ باتیں ہیں. ہاں جی, پھر انشاءاللہ
گے. حافظ مظفر احمد صاحب واپس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. جی حافظ مظفر احمد صاحب. جی حافظ صاحب. السلام علیکم. جی حافظ صاحب. جی میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کے جواب کی طرف آتے ہوئے پہلے ارشاد انصاری صاحب کا قرضہ ادا ہو جائے. میرے سامنے بائبل نہیں تھی, اب میں نے منگوا لی ہے. جی حافظ. تو یہ حوالہ جو انصاری صاحب نے مانگا ہے وہ سلاطین 2 باب 11 میں موجود ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. یہ پہلا حوالہ ہے. دوسرا, اس نقطۂ نظر سے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کا کہاں ذکر ہے, تو وہ ملاکی باب 4 اور آیت 6 میں موجود ہے کہ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. تو یہ دونوں حوالے انصاری صاحب نے سن لیے ہوں گے. اب میں ختم نبوت کے حوالے سے اس سوال کی طرف آتا ہوں. جی یہ بھی غلط فہمی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں خاتم النبیین نہیں مانتی, بلکہ یہ تو وہ اتمام حجت ہے جو جماعت احمدیہ نے قومی اسمبلی میں جب اپنا معذرنامہ پیش کیا, اور آج بھی وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے اور ہمارے ریکارڈ میں بھی ایک شائع شدہ کتاب کے طور پر موجود ہے. اس میں واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معنوں میں حقیقی اور مجازی ہر معنی میں خاتم النبیین مانتی اور تسلیم کرتی ہے. اور حقیقی معنی میں جو خاتم النبیین کا یہ مفہوم اور مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس پہلو سے بھی کہ آپ زمانے سے کے لحاظ سے آخر میں آئے, اور حقیقی معنی میں جو یہ سمجھتے ہیں آخری, اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے لحاظ سے آخری نبی کے طور پر جماعت احمدیہ مانتی اور تسلیم کرتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کی شریعت جو قرآن شریف ہے وہ آخری شریعت ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حوالہ میں چشمہ معرفت کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے. تو جماعت احمدیہ حقیقی معنوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے کہ آپ آخری صاحب شریعت نبی ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ نہیں سمجھتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کر آتے ہیں, اور جن کا مقام ایک امتی نبی کا تھا, ایک ایسے نبی کا تھا جو صاحب شریعت نبی تھا اپنے دور کا. اور آج اگر وہ آئیں گے تو کہتے ہیں جی وہ امتی ہو جائیں گے. جن معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی لے کر آتے ہیں, یہ تو ایک تصنع ہے, ایک بناوٹ ہے. وہ تو حقیقی معنی میں امتی ہو ہی نہیں سکتے. امتی تو وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. بس اگر حقیقی معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو پھر لا نبی آبادی, پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ تو نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم شفیق صاحب آسٹریلیا سے, مجھے بتایا گیا ہے غیر احمدی دوست ہیں ہمارے, فون کر رہے ہیں. ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوگا اس کے جواب ابھی دے سکیں, لیکن سوال ہم سن لیتے ہیں. جی شفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, شفیق نام ہے میرا. جی شفیق صاحب. جی کیونکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں میں نے بہت زیادہ اشتعال انگیز باتیں آپ لوگوں کے خلاف سنی ہمیشہ سے. ایک تو یہ ہے میرا سوال جی کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ امام مہدی کے 40 سال بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ امتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو لوگ پہچانیں گے طواف کے دوران میں, اور پھر وہ لوگ بیعت کر لیں گے کہ یہ مہدی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ موت والا واقعہ نہیں سنا کہ مہدی اور مسیح موعود ایک بندہ ہوگا اور وہ اس کا انتقال ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس سوال کا میں جواب چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ بہت بری بیماری میں انتقال ہوا تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم نے بہت زیادہ بری حالت میں سنا ہے. ٹھیک ہے شفیق صاحب, بالکل ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. میں نصیر کون صاحب سے میں درخواست کروں گا تھوڑی سی تفصیل دے دیں. دو جی اچھا, تفصیل تو ابھی شفیق صاحب ابھی نہیں ہو سکے گی, لیکن محمد صاحب اگر آپ جی کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو سنا ہے وہ تو سنی سنائی بات ہے, لیکن حدیث میں ابن ماجہ میں ہے للمہدی الا عیسیٰ, کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ہی مہدی ہوگا جو عیسیٰ نے آنا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا تو آپ کو حیثیت جو نازل ہونے کی بتائی, وہ فرمایا اماماً مہدیاً, تو عیسیٰ کو امام مہدی قرار دیا. جی بالکل. اور دوسرا جو ہے اس کا بھی تھوڑی سی پلیز میں چاہوں گا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات جو ہے بہت بری بیماری میں, بہت بری حالت میں ہوئی تھی. میں چاہوں گا کہ ضرور آج ہم اس کا چاہے مختصر لیکن ضرور جواب. بات یہ ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان رشدی سے
سمجھنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے تو پھر یہی مولویوں والی باتیں سنیں. اصل میں ہم گھر کے آدمی ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شفیق صاحب تو ظاہر ہے جہاں پہ وہ رہے ہیں بچپن سے یہی سنا ہوگا. حقیقت بات کیا یہ ہے کہ ہم گھر میں مرزا صاحب اپنے صحابہ کے درمیان وفات پائی ہے. ہم کو زیادہ پتہ ہے وہ یا ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب فوت بھی ہو گئے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مومن صاحب. اور شفیق صاحب ہمیں جو پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے آخری دن, آخری لمحے تک اسلام کے دفاع میں جو آپ نے کلمی جنگ کی, آپ اس میں مصروف رہے. آپ پیغام صلح کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرما رہے تھے جس میں کہ آپ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت اور یہ ثابت کر رہے تھے, جو کہ ساری عمر آپ کا کام رہا اور ساری عمر آپ نے کیا, یہی آپ کا مصروفیت تھی. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت آپ کی وفات میں اس قدر تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنی وفات کے وقت اللہ میرے پیارے اللہ اسی طرح کہہ رہے تھے جس طرح سے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جو ہے وہ اللہم رفیق الاعلیٰ کا آپ کی ورد زبان تھا. تو آپ اپنی فیملی کے درمیان میں تھے, آپ کی بیڈ سائڈ پہ آپ کی فیملی تھی, آپ کے اصحاب تھے. وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ اس وقت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کے آخری الفاظ جو ہیں وہ اللہ میرے پیارے اللہ تھے. تو اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے ساری عمر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں گزاری ہے, وفات کے وقت آخری کلمات جو ادا ہوئے وہ بھی کس حد تک جو ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتے تھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پچھلے دنوں ایک پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں ایک سیاسی مذہبی جماعت, سیاسی پہلے کہوں گا, سیاسی مذہبی جماعت کے ایک سربراہ نے یہ کہا کہ احمدیوں کے خلاف ہم نئی ایجیٹیشن شروع کرنے والے ہیں. تو جناب ہمیں آپ سے اور آپ کے ہم خیال لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ جناب کون سی ایجیٹیشن نئی آپ نے شروع کرنی ہے؟ مخالفت کی کون سی ایسی قسم رہ گئی ہے؟ کون سی ایسی کسر ہے جو آپ نے اٹھا رکھی ہے؟ 121 سال کا عرصہ گزر چکا. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لے کے دلیل کی سطح پر آپ شکست کھا چکے. مباحثے میں آپ سے کچھ بننا پڑی, مناظرے میں آپ نے شکست کا منہ دیکھا. اس کے بعد آپ نے احمدیوں کو شہید کر کے دیکھ لیا. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایک شہید کے بدلے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. پھر آپ نے ابھی 28 مئی کو, میری مراد جو ہے وہ انتہا پسند طبقہ ہے یہاں پہ اور ان لوگوں کے ہم خیال لوگ جو ہر حال میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں, 28 مئی کو آپ نے احمدیوں کا جینوسائیڈ بھی کر کے دیکھ لیا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلیل, مباحثہ, مناظرہ, شہادت, جینوسائیڈ جو بھی ہمارے خلاف کیا گیا, ہر ایک کے جواب میں خدا کے فضل سے ہم نے وہ نمونہ دکھایا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا تھا. تو آپ جو اپنی طرف سے نئی مخالفت خدا جانے کون سی سوچ رہے ہیں, سب کچھ آپ کر کے دیکھ چکے ہیں, لیکن آپ نے جو کرنا ہے آپ ضرور کیجئے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود کے فرمودات کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے کہ توبہ کرو اور خدا سے ڈرو اور حد سے مت بڑھو. اگر دل سخت نہیں ہو گئے تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ خواہ مخواہ ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے, تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اہل قبلہ ہے اور شریعت کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے. اے مفتری لوگو, میں نے کسی نبی کے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفتری لوگو, میں نے کسی نبی کی توہین نہیں کی, میں نے کسی عقیدہ صحیحہ کے برخلاف نہیں کہا. خوب یاد رکھو کہ مجھ کو کافر کہنا آسان نہیں. تم نے ایک بھاری بوجھ سر پر اٹھایا ہے اور تم سے ان سب باتوں کا جواب پوچھا جائے گا. ناظرین اگلا پروگرام لے کے ہم انشاءاللہ ہفتے کے روز 10 جولائی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں تمام علماء کرام کا جو ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 10 جولائی ہفتے کے روز تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے.